السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ میں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں گاہے بگاہے ڈیفرنٹ قسم کی سیلیبریٹیز پولیٹیشنز کو ہم لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک سے ملتے ہیں اور ان کی مصروفیات کے بارے میں، ان کی منسٹری کے بارے میں اور عام روٹین کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ چلیے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا چل رہا ہے آج کل نیا؟ پہلے تو میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوا ہوں اس لیے کہ آپ ایک لیجنڈری پرسن کی بیٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ امان اللہ خان صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے بڑا اچھا یہاں پر نام بنایا اپنا، اور لوگوں کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ دیا، اور آپ ان کی بیٹی صاحبزادی ہیں، تو مجھے تو آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی جی۔ اور جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے، تو آج کل ظاہر ہے بجٹ کھیلا جا رہا ہے، اور قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ بجٹ وہاں پر کس طرح کھیلا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں تو ایسے جیسے ٹیچر کی غیر موجودگی میں کلاس روم کا حال ہوتا ہے، اور مجھے تو دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ اتنے میچور لوگ ہیں جن کو لوگوں نے الیکٹ کر کے وہاں پہ بھیجا ہے۔ میں دونوں طرف کی بات کروں گا، ایک طرف کی نہیں کروں گا۔ اپوزیشن ہمیشہ پرووک کرتی ہے، اور جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیچورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر مظاہرہ کیا گیا، اور جس انداز سے وہ کھیل رہے تھے جیسے گلی محلے والے لڑکے آپس میں بچے لڑتے ہیں، تو ایک برا امپریشن گیا ہے ہماری اسمبلی کا۔ نو ڈاؤٹ کہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ کرسیاں بھی چل جاتی ہیں اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان میں کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں۔ صحیح۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گی، نارملی جو حکومت کے جو وزراء ہوتے ہیں ان میں آپ کو نہیں لگتا تھوڑا پیشنس ہونا ضروری ہے؟ تو ہمیں حکومت کے وزراء میں بھی کچھ خاص پیشنس نہیں نظر آیا؟ دیکھیں، برڈن بہت زیادہ ہے۔ کوئی چیزیں اگر سموتھ چل رہی ہوں نا، اسٹریم لائن چل رہی ہوں، تو پھر بندہ اس سے ٹینشن فری ہوتا ہے۔ تو عوام کا پریشر بھی ہے، اور کوئی زیادہ جو بگڑی ہوئی چیزیں ہمیں ملی ہیں ان کو سیدھا کرنے کا پریشر بھی ہے، اور الٹا پھر اپوزیشن ہیلپنگ ہینڈ ہونے کی بجائے اگر پازیٹیو کرٹیسزم کر رہے تو وہ تو ٹالریٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کریں کہ وہ اپنی بات کر لیں اور حکومتی بینچز کی بات سنیں نہ یا ہونے نہ دیں، تو پھر اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ پیشنس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے جس کا فقدان نظر آ رہا ہے دونوں طرف سے ہونی چاہیے، اور حکومتی بینچز کو زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ سر آپ کے آبائی شہر کی بات کرتے ہیں، ملتان سے ہیں آپ۔ ملتان کی کوئی ایک خوبصورت یاد، ویسے تو بے شمار یادیں وابستہ ہیں آپ کی، لیکن کوئی ایک خوبصورت یاد؟ ملتان جو ہے نا، ہمارا جو سریکی خطہ ہے نا، جب ہم شہر سے نکلتے تھے پہلے تو ہم پردیسی ہو جاتے تھے، تو اب بھی وہی پوزیشن ہے جو ہماری پرانی ٹریڈیشنل فیملیز ہیں، کچھ 30-35 کلومیٹر کا اگر سفر کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ پردیسی ہو گئے۔ تو جب بھی نکلتے ہیں تو اس کی پوری تیاری کرنی پڑتی ہے کہ ملتان سے جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں۔ ملتان کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے سوسائٹی میں ہمارے۔ تو واقعات تو بہت سارے ہیں، تو میں آپ کو جو ہم اکثر وہاں پہ میرے گھر کے ساتھ نہر ہے، اور بچپن میں ہم بڑوں سے آگ چرا کر نہر میں نہانے چلے جاتے تھے، اور عقل مندی کرنے کی کوشش کرتے کہ ایسا کوئی نام نشان نہ چھوڑیں جن کو پتہ چلے کہ جیسے بھی ہم نہر سے نہا گئے، کیونکہ وہاں پہ انسیڈنٹ بھی ہوتے تھے کہ بچے نہر میں ایسے ان کی وہ اس میں فلو میں چلے جاتے تھے، تو آگے نہ چپ کر کے کہیں چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے، یا کہیں نہانے کی کوشش کرتے تھے کہ تازہ پانی کے ساتھ نہانا ہے، تو اکثر پتہ چل جاتا تھا اور مار پڑتی تھی، بڑی ٹکا کے مار پڑتی تھی۔ تو یہ ہمارے بچپن کے وہاں پہ کافی ساری اس طرح کی۔ اب تو چیزیں اور زیادہ انڈور چلی گئی ہیں، پہلے تو لوگ باہر کھیلتے تھے، ساری رات ہم باہر بیٹھے گپے لگا رہے ہیں۔ کوئی یہ لکت چھپا جو ایک گیم کھیلتے ہوتے تھے کہ ہفتہ ہماری باریاں چلتی تھیں کہ آج فلاں ڈھونڈ رہا ہے، تو ہفتہ ملے ہی نہیں ہے، پھر اگلے دن شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ وہ جو کلچر تھا وہ بڑی تیزی سے ختم ہو گیا، اس نے کمپیوٹر نے اور باقی جو موبائل نے سارا جو حسن ہے نا وہ چھین لیا ہے۔ سر جب
سیاست میں پہلے تو آپ کے آباء و اجداد تھے سب سیاست میں، لیکن جب آپ آئے تو اس کے بعد یہ چیزیں آپ کی کافی ختم نہیں ہو گئی ہوں گی اور ان چیزوں کو مس کرتے ہوں گے جو پہلے کی روٹین ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی فریلی کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں، اب تو کام سے ہی فرصت نہیں ملتی ہوگی؟ دیکھیں آپ ظاہر ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور پہلے میرے جو بزرگ تھے ہم مطلب وہاں پہ جس گروپ کو سپورٹ کرتے تھے اللہ کے فضل سے وہ جیتا ہوتا تھا. پریکٹیکلی پالیٹکس میں میں نے قدم رکھا ہے اپنی فیملی میں سے، اور مجھے اب 23 سال ہونے والے ہیں اس میں. بلدیاتی الیکشن سے میں نے شروع کیا تھا لوکل گورنمنٹ کا، تو پھر ناظم بنے، پھر پارلیمانی پالیٹکس میں آئے. تو ظاہر ہے پھر جب ذمہ داری بڑھتی ہے تو پھر کافی ساری چیزیں آپ کو سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں. اب فیملی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہم کافی سارا ادھر لگا کے جاتے ہیں. فیملی بلکہ بچے پوچھتے رہتے ہیں اکثر کہ بابا آئے ہیں، اور آئے ہیں تو چلے گئے ہیں. تو وہی وہ پہلے جو ہم خود لکا چھپی کھیلتے تھے، اب بچوں کے ساتھ ہماری لکا چھپی ہوتی رہتی ہے کہ آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پرسنل لائف آپ کی بڑی، کیونکہ جب پالیٹکس میں آتے ہیں تو پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، جو پرسنل لائف آپ کی رہتی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگر نیت سے کی جائے، سرو کرنے کی نیت سے کی جائے، تو اس میں بخشش کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، کہ آپ اگر لوگوں کو ریلیف دلواتے ہیں، ان کے معاملات حل کرتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹلی آپ کو اس دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور اگلی دنیا میں ملے گا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے جو لوگ سوچتے ہیں. سر آپ سے جاننا چاہوں گی، 23 سال ہوئے آپ نے بتایا آپ نے سیاست شروع کی، 23 سال پہلے کی سیاست کیسی تھی آج کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں؟ اب مشکل ہو گئی ہے، دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب میں ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا رش تھا میرے دفتر میں، تو لوگ 3 دن انتظار نہیں کرتے ملتان میں، 3 گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں. تو دوسرا جو ہے نا، آپ کا جو موبائل ہے، آپ رابطہ مطلب ممکن نہیں ہے کہ آپ کا رابطہ نہ ہو سکے اپنے ممبر سے. تو وہ موبائل نے ایکسیس بہت ایزی کر دی ہے. ورنہ 6 مہینے پہلے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ ایم پی اے صاحب آئے ہوئے ہیں، ایم این اے صاحب آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے. کنٹیکٹ نہیں تھا، لینڈ لائنز ہوتی تھیں، بس جہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو وہاں رابطہ ہو جاتا تھا. ورنہ موبائل تو رابطہ نہیں ہوتا. اب تو ہر جگہ آپ پکڑے جاتے ہیں، اور پھر اس کا آپ کو رسپانس بھی دینا پڑتا ہے. بالکل سر، کیونکہ آپ کے بڑے بھی سیاستدان تھے، تو ان کی طرف سے کوئی ایسی نصیحت ہو جو آپ کو لگتا ہو آج کے سیاستدانوں کو مجھے کرنی چاہیے؟ جی، میری والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا سارے کام کرنا اور حرام کا ایک پیسہ بھی گھر نہ لانا بس. اور اللہ کا شکر ہے بڑی صاف ستھری پالیٹکس کی ہے، اور یہی دعا گو رہتے ہیں کہ عزت سے اللہ پاک یہ وقت گزروا دے، کسی کا محتاج نہ کرے، عزت سے یہ وقت گزر جائے، کوئی ہم پہ انگلی کھڑی نہ کر سکے. ہماری جو فیملی ہے ملتان میں، وہ ایک اللہ کا شکر ہے بہت سارے ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا وہاں پہ نام ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں، اور کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے. تو ہماری تو خواہش ہے جو بزرگوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا، جتنے تک پہنچا کے گئے ہم اس کو آگے لے کر جائیں اور پیچھے نہ جائیں بس. صحیح. کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور بن بھی گئے اور زبردستی سیاست میں دھکیل دیا گیا خاندان کی طرف؟ بس حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قدرت، میرا ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینا ہے نا، آپ کی ڈائریکشن وہ خود بخود سیٹ کر دیتے ہیں. بالکل. میں تو ڈاکٹر تھا اچھا خاصا، وہاں پہ میرا ہاسپٹل ہے ابھی بھی، لیکن وہ میں بیٹھ نہیں سکتا. جب میں نے شروع کی تھی پالیٹکس تو میرے اس جو یونین کونسل تھی وہاں پہ منشیات کا بہت زیادہ کاروبار ہوتا تھا. ہم نے پھر وہاں پہ اس کو ٹیک اپ کیا اور وہاں سے وہ ختم کیا. اور اکثر جو بچے اس طرف جا رہے تھے، اللہ کے تعالیٰ کی مہربانی سے وہ سارے بچے اپنے رائے راست پر آ گئے. اور وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میری چھوٹی سی سوچ ہے کہ اللہ نے وہ کام ہم سے لینا تھا، ہم نے شروع کیا اور پھر اس سے آگے پھر چل بڑی بات. صحیح. سر کیا کہیں گے، ڈرگز کا تو ابھی بھی ہم سننے کو آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، یونیورسٹیز تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اب ایڈوانس چلے گئے نا. پہلے تو یہ عام جو ہیروئن اور چرس اور افیم چیزیں تھیں، اب اس سے آگے چلے گئے اور ایلیٹ کلاس میں آگے. پہلے وہ جو تھے ڈپرائیوڈ جو کلاس تھی اس میں ہوتا تھا، اب جو ایلیٹ کلاس میں آ گیا، وہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ یونیورسٹیوں میں، عام پارٹیز میں آپ دیکھیں تو اس طرح کا بڑا اوپنلی وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس پہ اویئرنیس کمپین اور ساری چیزیں اس کی چاہیے.
ایز اے نیشن ہم اس کو جب تک اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے تو یہ معاشرے سے یہ اس طرح کی برائی ختم نہیں ہو سکتی. تو اس کو گورنمنٹ کا بھی بڑا فوکس ہوتا ہے, لیکن جب قوم خود کھڑی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اچیو ہوتی ہیں. بالکل. دنیا بھر میں کووڈ نے بے شمار بہت ساری ایسی تباہیاں پھیلائی اور پاکستان نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. اور آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے پھر پالیٹکس بھی, پھر آپ وزارت میں بھی ہیں, کیسے مینیج کیا کووڈ کے حالات میں اپنی منسٹری کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے عمران خان صاحب نے کووڈ کو ڈیل کیا ہے وہ پوری دنیا اس کی معترف ہے, اور انہی کے ویژن کے مطابق انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ روزی کا ذریعہ بنتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بات جو ہے نا, وہ عمران خان نے لوگوں کو روزگار چلائے رکھنے پر مجبور کیا. سارے لوگ کہتے تھے جی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں, ہو سکتا ہے اس سے کووڈ سے اتنے لوگ نہ مرتے جتنے بھوک سے مر جاتے. بالکل. تو وہ عمران خان صاحب کو نا گراس روٹ لیول پر لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہے. بالکل. اور ہمیں اس چیز پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی گلی گلی کوچا کوچا گھوما ہوا ہے. چاہے جب وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے, ویسے پاکستان پہ انہوں نے جب کتاب لکھی تھی تو پاکستان کا انہوں نے کونا کونا گھوم کر یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. تو ان کو اندازہ تھا کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو کتنی مشکلات کا اندازہ مطلب تکلیف سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک ٹرم نکالی اور اس کو امپلیمنٹ کرایا, جس کو پوری دنیا مطلب فالو کر رہی ہے. تو یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں ہمارے جو حکمران اب موجودہ ہیں کووڈ کو ڈیل کرنے کے حوالے سے, اور بڑی تیزی سے یہ ہماری ویکسینیشن بھی جا رہی ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑا اچھا ڈیل کیا, اور ہماری بھی ڈیوٹیاں لگی تھیں جب یہ زائرین ایران سے آئے تھے تو ہم تو خود اس کو فیس کر چکے ہیں. سب سے بڑا کوارنٹائن سیکٹر بنا. مجھے خود اس میں مجھے ہوا تھا شروع میں ہی, پچھلے سال مئی میں ہو گیا تھا, تو ہم تو اس کو خود دیکھ بھی چکے ہیں. تو انشاءاللہ اب چیزیں بہتری کی طرف ہیں. اور آپ کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ پاکستانی ایک اپنی ذمہ داری, قومی ذمہ داری ہے ویکسینیشن, خود بھی کریں, اپنی فیملی کو بھی کرائیں, اور پاکستان کو محفوظ بنوائیں. صحیح. سر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, پھر گراس روٹ لیول سے آپ نے کام سٹارٹ کیا اور ہر طرح کے لیول کے مسئلے مسائل سے آپ واقف ہیں. بہت سارے لوگ ویکسینیشن کے حوالے سے بہت ساری متس تیار کر بیٹھے ہوئے ہیں ذہن میں, انہیں کیا نصیحت کریں گے کہ وہ سب غلط ہیں؟ ڈیفینیٹلی غلط ہے. بالکل ڈیفینیٹلی غلط ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس میڈیسن کو رجسٹر کرتی ہے اس پہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے WHO اس کو پبلک کرتی ہے اور الاؤ کرتی ہے کہ آپ دنیا کو لوگوں کے لیے استعمال کریں. تو یہ ساری پروسیس سے ہو کے نکلی ہوئی ہے. چند ہمارے ناعاقبت اندیش میں کہوں گا جن کو سمجھ نہیں ہے وہ اس طرح کی متس کریٹ کر رہے ہیں, اور خود بھی رسک میں ہیں اور دوسروں کو بھی رسک میں ڈال رہے ہیں. ایک ابھی میرے حلقے میں کل ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ کہتے تھے کہ جی بالکل یہ نقصان ہو جائے گا, تو وہ بیچارہ اسی کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ویکسین نہ کی ہے نہ کروانے دیے. تو میں کہوں گا کہ سب پہلی فرصت میں سارے کام چھوڑ کر, کھانا بھی چھوڑ کر پہلے ویکسین کروائیں, خود محفوظ رہیں اور پاکستان کو محفوظ کریں. بالکل, بہت اچھی بات کی سر نے, خود محفوظ رہیں اور پاکستان کو بھی محفوظ بنائیں. یہاں چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ.